الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر نہیں پتہ کسی کو؟ 31 آیتیں ہو گئی ہیں۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فكأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ کی 31 آیتیں ہو چکی ہیں۔ اب جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے، من اجل ذالک اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو کہ بے شک شان یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے قتل کیا کسی نفس کو، کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے قتل کرنے کے، او فساد فی الارض یا بغیر فساد، یا زمین میں فساد کے بغیر، او فساد فی الارض یا زمین میں فساد کے بغیر، فکأنما پس گویا کہ اس نے قتل الناس جمیعا، پس گویا کہ پختہ بات ہے کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاہا، اور جس نے زندہ رکھا کسی ایک جان کو، فکأنما پس گویا کہ احیا الناس جمیعا، اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، جس نے زندہ رکھا ایک جان کو، پس گویا کہ اس نے زندہ رکھا سب کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور البتہ تحقیق آئی ان کے پاس، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے پیغمبر، بالبینات واضح دلائل لے کر، ثم ان کثیرا منہم، ثم پھر ان کثیرا منہم، پختہ بات ہے کہ بہت سے ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون اسراف کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا ترجمہ سن لیں۔ ثم ان کثیرا منہم بعد ذالک، پھر اس کے ثم ان، پھر ان کثیرا منہم بے شک بہت سے ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ فساد، البتہ اسراف کرنے والے تھے۔ انما جزاء الذین، پختہ بات ہے کہ سزا، الذین ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ پختہ بات ہے کہ سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض فسادہ زمین میں فساد کی، ان یقتلوا یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا یا ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، من خلاف الٹے، او ینفوا من الارض یا دور کر دیے جائے، من الارض زمین سے، یا ان کو دور کر دیا جائے من الارض زمین سے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بڑا۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل اس سے پہلے کہ، ان تقدروا علیہم کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ ٹھیک ہے، إِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، من قبل اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم کہ تم ان پر قابو پاتے۔
فَعْلَمُوا پس جان لو تم ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں ترجمہ بھی ہوگا انشاءاللہ، آپ ساری آیات سمجھ آ جائیں گی۔ دیکھیں پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے، اب یہ پہلے اس کا ربط سن لیں، تعلق اس آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط تعلق کیا ہے کہ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا۔ ان کے 2 بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے نافرمانی کی، قابیل نے۔ اس قصے میں کیا تھا؟ ان کے 2 بیٹوں کا جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ اس ایک بیٹے نے نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کی وجہ سے باپ کی نسبت اسے کام نہ آئی اور وہ دوزخ میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ان آیات میں، کہ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ خالی نسبت کام نہیں آئے گی، من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ خالی نسبت کام نہیں آئے گی۔ جس طرح آدم علیہ السلام وقت کا پیغمبر ہے، لیکن بیٹے نے نافرمانی کی، تو اس بیٹے کی نافرمانی نے اس بیٹے کو جہنم میں پھینک دیا، اس کو اپنے والد کی نسبت کام نہ آئی۔ تو فرمایا من اجل ذالک، اسی وجہ سے کہ خالی نسبت کوئی کام نہیں آئے گی، تو کتبنا، ہم نے لکھ دی، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر ہم نے لکھ دیا، بنی اسرائیل پر کیا لکھ دیا؟ کہ انہو، کہ بے شک شان یہ ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی کے قتل کے، ٹھیک ہے، من قتل، جس نے قتل کیا، نفسا، کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی کے قتل کے، ٹھیک ہے، اس کو بلا وجہ قتل کر دیا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، قصاصاً اس کو، یعنی قتل وہ الگ ہے نا، وہ تو ٹھیک ہے، کسی نے کسی کو بھائی کو قتل کیا تو اس کو قصاصاً قتل کر دی جائے، تو وہ تو ٹھیک ہے۔ تو فرمایا انہو من قتل نفسا، شان یہ ہے کہ من، وہ شخص، قتل نفسا، جس نے قتل کر لیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی کے قتل کرنے کے، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کے، فی الارض، زمین میں، او فساد فی الارض، یا بغیر فساد کے، فی الارض، زمین میں، کہ اس آدمی نے نہ چوری کی ہے، اس آدمی نے نہ کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، نہ اس آدمی نے کوئی کسی کو قتل کیا ہے، نہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہو جاتا، تو فرمایا بلا وجہ اس کو بھی قتل کر دیا۔ کسی نے کسی کو قتل کر دیا بلا وجہ، یا ایسے آدمی کو قتل کیا کہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، نہ اس نے چوری کی، نہ اس نے ڈاکہ ڈالا، نہ اس نے کوئی ایسا کام دنیا میں کیا ہو کہ اس کی وجہ سے دنیا میں فساد آیا ہو، فرمایا ایسے آدمی کو اس نے قتل کر دیا، تو فرمایا فَكَأَنَّمَا، پس گویا کہ قتل الناس جمیعا، اس نے قتل کر دیا سب لوگوں کو۔ ایک آدمی کا قتل، ایک انسان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان کا قتل، اس آیت میں کیا فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پس گویا کہ اس نے سب لوگوں کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج جو قتل عام ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ شرعی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے۔ آج جو ہر طرف قتل عام ہے نا، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شرعی سزائیں نافذ نہیں ہیں۔ اگر شرعی سزا نافذ ہو جائے نا، تو پھر کوئی بھی قتل نہ کرے، 3-4 کو سامنے لٹکا کر ان کی گردنیں اڑائی جائے نا لوگوں کے سامنے، 3-4 کو، تو پھر کوئی بھی جرت نہیں کرے گا کسی کو قتل کرنے۔ آج اگر قتل عام ہو رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قاتل کے پیچھے اس کو پتہ ہے کہ میرے پس پشت بڑا آدمی ہے، تو وہ مجھے کیا کر لے گا، اول تو میں پکڑا ہی نہیں جاؤں گا اس آدمی کی وجہ سے، اور اگر میں پکڑا بھی گیا تو رشوت دے کر، سفارش کروا کر میں
اپنے آپ کو چھڑوا لوں گا، ٹھیک ہے، تو اس کی امید ہوتی ہے کہ میں کیا کروں گا، مجھے پکڑ ہی کوئی نہیں سکتا، میرے پیچھے اتنے سفارشیں، اور اگر پکڑ بھی لیا تو پیسے اتنے ہیں اور سفارشیں اتنی ہیں کہ میں اپنے آپ کو، اس کو رہائی کی امید ہوتی ہے، اس وجہ سے روز بروز قتل ہو رہے ہیں۔ اگر شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو تو پھر 2 3 4 کو ذرا اس کی گردنیں لوگوں کے سامنے اڑائی جائیں، کسی کی کوئی سفارش قبول نہ کی جائے، رشوت کوئی قبول نہ ہوئی، سب لوگوں جب سامنے ہوگا پھر کوئی بھی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ آج وجہ یہ ہے کہ شرعی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہے۔ فرمایا ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، ومن احیاہا، اور جس شخص نے زندہ رکھا ایک کو، کسی ایک کو، فکأنما احیا الناس جمیعا، پس گویا کہ اس نے زندہ رکھا سب لوگوں کو۔ ایک آدمی ہے، اس نے صبر سے کام لیا، کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو قتل نہیں کیا، صبر سے کام لیا، تو اس کو دیکھا دیکھی جو ہے اور لوگ بھی قتل نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شخص قتل کرتا ہے، ایک شخص قتل کرتا ہے تو اس کی قتل سے کیا ہوگا، دوسرا دیکھے گا یار اس کو تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو میں بھی قتل کر دوں، تو پھر لوگوں کے اندر قتل کی عادت بڑھ جائے گی۔ جب شرعی سزاؤں کا نفاذ نہیں ہوگا نا تو پھر لوگوں کے اندر کیا ہوگی، عادت پڑ جائے گی، اور وہ کہیں گے فلاں نے بھی تو قتل کیا، فلاں نے بھی، وہ بھی پھر رہا ہے اس طرح، وہ بھی پھر رہا ہے، میرے پاس بھی پیسہ ہے، میں بھی قتل کر دوں گا تو، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق آئے ان کے پاس رسولنا، ہمارے پیغمبر، بالبینات، واضح دلائل لے کر، ثم ان کثیرا منہم، پھر ان کثیرا منہم، پختہ بات ہے بہت سے ان میں، بعد ذالک، بعد اس کے فی الارض، زمین میں، لمسرفون، البتہ وہ کیا کرتے تھے، اسراف کرتے تھے۔ پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں، عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 4000 پیغمبر آئے، اور پیغمبر آ کر پیغمبروں نے بتا بھی دیا کہ یہ چیز جائز ہے، یہ ناجائز ہے، خوب واضح کر دیا کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ ناجائز ہے، لیکن اللہ فرما رہے پھر بھی سب واضح ہونے کے باوجود ان میں سے اکثریت شرارتی لوگ تھے، اور اکثر لوگ جو ہے وہ یہ ڈاکے اور چوریاں اور لوگ قتل و غارت یہ چیز تھی۔ فرمایا ثم ان کثیرا منہم، پھر بہت سے ان میں، بعد ذالک، پیغمبروں کے آنے کے بعد بھی کیا کرتے تھے، فی الارض لمسرفون، زیادتیاں کرتے تھے زمین میں، ٹھیک ہے۔ پیغمبر بھی آئے 4000 تقریباً، پھر بھی اس کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اللہ فرما رہے میں نے پیغمبر بھیجے، پیغمبروں کے بعد بھی اکثریت بنی اسرائیلیوں کی کیا تھی، وہ زمین میں ان کا کام فساد کرنا ہوتا تھا اور شرارتیں کرنا ہوتا تھا۔ انما جزاء الذین یحاربون، اب آگے ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر ہے۔ فرمایا انما، پختہ بات ہے، جزاء الذین، سزا ان لوگوں کی، یحاربون اللہ ورسولہ، جو لڑتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، ویسعون فی الارض، اور وہ کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، فی الارض فسادہ، زمین میں فساد کی، ٹھیک ہے، زمین میں فساد کی۔ اس آیت کا پہلے شان نزول آپ سن لیں۔ 2 قبیلے تھے، ایک عقل اور ایک عرائنہ، ان 2 قبیلوں کے 8 آدمی، عقل اور عرائنہ کے 8 آدمی جو ہیں وہ مدینہ آئے، مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، ان کا آپ مسلمان ہو گیا، بس ٹھیک ہے، آپ ادھر رہے، کچھ ٹائم وہ ادھر رہے مدینہ کے اندر، پھر انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم دیہاتی لوگ ہیں، مدینہ تو شہر تھا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، تو ہم وہاں پر خالص غذائیں ہوتی ہیں، ہمارے دیہات میں دودھ وغیرہ ہوتا ہے، اور جو ہے آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، تو ہم یہاں مدینہ آئے، کچھ دن ہو گئے ہیں، ہم نے سبزیاں کھائی ہیں اور ہمارے پیٹ خراب ہو گئے ہیں، تو یہ مدینہ کی ہوا ہمیں موافق نہیں آئی ہے، تو آپ ہمارے لیے کچھ بندوبست کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی صحابی کو بلایا اور اسے کہا کہ یہ عقل اور عرائنہ کے 8 آدمی یہ مسلمان ہو گئے، تو ان کو یہ مدینہ کی آب و ہوا بھی درست نہیں لگ رہی، ان کے پیٹ بھی خراب ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کھلی فضا ملے اور ہم دودھ وغیرہ پئیں، تو ان کو بیت المال لے جاؤ۔ بیت المال یہ مدینہ سے کافی دور تھا، باہر تھا، اس میں بیت المال میں اونٹ تھے، ٹھیک ہے، اس بیت المال میں اونٹ تھے، تو فرمایا کہ ان کو وہاں پر لے جاؤ، یہ مہمان ہیں ہمارے،
یہ مکہ سے آئے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، تو ان کو کہو کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور یہ ادھر ہی پھرتے رہے، کھلی آب و ہوا ان کو لگی تاکہ ان کی صحت دوبارہ ٹھیک ہو جائے۔ اب وہ آدمی لے گیا ان کو، وہ وہاں پر بیت المال میں 2 آدمی تھے بیت المال میں، جو اونٹ وغیرہ جتنے بھی تھے سب کے بیت المال کا سامان جتنا بھی تھا اس کی حفاظت کے لیے 2 صحابہ کرام مامور تھے۔ اب یہ جو 8 آدمی تھے نا، انہوں نے خوب دودھ پیا، کچھ دن صحیح زبردست ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے منصوبہ بنایا۔ منصوبہ یہ بنایا کہ یہ ایک آدمی جو ہے نا، یہ چلا جاتا ہے مدینہ سودا سلف لینے کے لیے، اور ایک رہ جاتا ہے ادھر، تو ہم جو ہے اس کو قتل کر دیں گے جو ایک رہ گیا ہے، اور اونٹ بگا کر لے جائیں گے۔ اب وہ اس انتظار میں کب یہ مدینہ جائے گا، مدینہ کافی دور تھا، تو کب یہ جائے گا تاکہ ہمیں، جب وہ ایک چلا گیا مدینہ سودا لینے کے لیے، ایک رہ گیا، انہوں نے اس ایک کو پکڑا، ان 8 آدمیوں نے، دودھ تو پیا ہوا تھا صحیح، موٹے تازہ ہو گئے تھے، تو اس کو پکڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد گرم سلاخیں اس کی آنکھوں کے اندر لگائیں اس صحابی کی، تاکہ اس کی آنکھیں ضائع ہو جائیں۔ گرم سلاخیں جو ہیں وہ اس کی آنکھوں میں لگائی، اور پھر وہ پانی مانگنے لگا تو اس کو پانی بھی نہیں دیا، اور وہ ادھر ہی تڑپ کر مر گیا۔ اور یہ جو لوگ ہیں جو ہے اس کو قتل کر دیا ان لوگوں نے۔ ایک تو چلا گیا مدینہ، تو جتنے بھی اونٹ تھے سب کو بھگا کر لے گئے۔ مدینہ کے اندر یہ خبر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ ان کا پیچھا کرو۔ صحابہ کرام گھوڑوں پر بیٹھے اور تیز رفتار گئے، اور راستے میں یہ ان کو پکڑ لیا۔ یہ عقل اور عرینا کیا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام چست تھے، ہماری طرح سست نہیں تھے۔ اچھا ہاں، نیک تھے، ہم تو اس کو بندے کو نیک سمجھتے ہیں جو بہت سست ہوتا ہو، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑا پیر صاحب ہے یہ۔ تو صحابہ کرام کتنے چست تھے، دیکھیں مدینہ خبر آتی ہے اور صحابہ کرام گھوڑوں پر بیٹھ کے کس طرح تعاقب کرتے ہیں، کتنی چستی دکھاتے ہیں، پھرتی دکھاتے ہیں، تو تاکہ دشمن نہ چلا جائے۔ تو ان کو پکڑ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا جی ہم نے یہ ساری کارروائی کی، ہم نے اس کی آنکھوں کو جو اس طرح جلایا ہے، اور جو ہے اس کی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، پھر ہم نے پانی نہیں دیا اور اس کو ہم نے اسی طرح مار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کھلے میدان میں ان کو لے جاؤ، اور کھلے میدان میں جو ہے وہ ان کو سولی پر لٹکا دو، ٹھیک ہے، سولی گاڑ دو اور ان کو اوپر لٹکا دو، اور ان کے ہاتھ پاؤں کو باندھ دو، اور میخوں کے ساتھ میخیں ان کے جسم کے اندر مارو، تاکہ میخیں ان کے جسم کے اندر چلی جائے۔ اور فرمایا 2-3 دن تک ان کو نیزے مارتے رہو، 2-3 دن تک ان کو نیزے مارتے رہو، یہ بھی تڑپ کر مرے جس طرح وہ صحابی مرے، ان کو بھی پتہ چلے۔ اور فرمایا ان کے جسموں کے اندر کیلے گاڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اس طرح قتل کیا گیا، انہوں نے جو بے دردی کے ساتھ صحابی کو قتل کیا، اب وہ جو تھے منافقین ان کو پھر اس طرح قتل کیا گیا۔ تو اب یہاں سے اللہ رب العزت ڈاکوؤں کی سزا ہے، یہ ان آیات کا شان نزول ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آیت اتری۔ اب ڈاکوؤں کے جو ہے ڈاکوؤں کے بارے میں یہ آیات، اس میں احکامات ہیں۔ تو ڈاکے کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، ڈاکے کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں، تو ہر جو ہے نوعیت کا جو ہے الگ الگ سزا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ڈاکوؤں کی سزا ہے، لیکن ڈاکے کی الگ الگ نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اب ہر نوعیت کی الگ الگ سزا ہے۔ پہلی یہ ہے کہ ڈاکو آئے اور انہوں نے، آپ اس کو غور سے سنیں، ڈاکو آئے اور یہ آیت پھر آپ کو تب سمجھ آئے گی۔ ڈاکو آئے اور انہوں نے قتل کر دیا، بندے کو قتل کر دیا، صرف قتل کیا، مال نہیں لے کر گئے۔ تو فرمایا کہ ان کو کیا کر دو، جو ڈاکو پکڑے گئے پھر ان کو کیا کر دو، ان کو قتل کر دو، انہوں نے مال نہیں لیا تھا۔ تو فرمایا قرآن کی طرف دیکھیں، ان یقتلوا، یہ کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ٹھیک ہے۔ قرآن کی طرف دیکھیں، نظر آ گیا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، یہ کہ ان کو کیا کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ یہ کون سے تھے کہ جنہوں نے صرف وہ لوگوں کو قتل کیا، مال نہیں لوٹا، قتل کر کے بھاگ گئے۔ دوسرے وہ ڈاکو ہیں کہ جنہوں نے مال بھی لیا، قتل بھی کر دیا۔ تو فرمایا ان یصلبوا، یا ان کو سولی پر لٹکا دو، یا ان کو سولی پر
لٹکا دو۔ ان کا جرم ڈبل ہے، تو اب ان کو زندہ سولی پر لٹکا دو اور نیزے مار مار کے ان کو قتل کر دو، ٹھیک ہے، ان کو نیزے مار مار کے قتل کر دو۔ یہ وہ تھے جنہوں نے مال بھی لیا اور قتل بھی کر دیا۔ پہلے وہ تھے جنہوں نے صرف قتل کیا تھا، دوسرے وہ تھے ڈاکو جنہوں نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا۔ اور فرمایا تیسرا او تقطع ایدیہم وارجلہم، یہ وہ ڈاکو ہیں جو صرف مال لے کر بھاگ گئے، ٹھیک ہے، قتل نہیں کیا، صرف مال لے کر بھاگ گئے۔ تو فرمایا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف الٹے۔ الٹے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے سے ان کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے نا تو اس کے پاؤں کاٹ دو، ٹھیک ہے، اور اگر بایاں یعنی الٹا سا ہے، دایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے تو پھر بایاں پاؤں کاٹ دو، ٹھیک ہے، تو اگر بایاں ہے تو پھر دایاں، ٹھیک ہے، الٹی سمجھ سے۔ تو فرمایا یہ وہ ڈاکو تھے، یہ کون سے تھے کہ جنہوں نے صرف مال لیا، قتل نہیں کیا۔ اور فرمایا چوتھا او ینفوا من الارض، یہ وہ ڈاکو ہیں جنہوں نے مال نہیں لیا اور نہ جو ہے قتل کیا، آئے ہیں مال اور سارے کو، لیکن بس وہ ایسے ڈرے ہیں، ڈرا دھمکا کے بھاگ گئے ہیں۔ تو فرمایا کچھ بھی نہیں لیا، تو او ینفوا من الارض، یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے، من الارض زمین سے، انہیں دور کر دیا جائے، من الارض کس سے؟ زمین سے، ٹھیک ہے، ان کو جلا وطن کر دو۔ اب اس آیت کے بارے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ جو ڈاکو ایسا ہو کہ جس نے مال بھی نہیں لیا، قتل بھی نہیں کیا، تو پھر ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کو کیا کر دیا جائے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کیا کر دیا جائے؟ جلا وطن کر دیا جائے۔ اس آیت کا اس ٹکڑے کا مطلب یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اگر اس آدمی کو جلا وطن کر دیا جائے تو وہ اپنے شہر میں نہیں شرماتا ڈاکہ کرنے سے، تو جب دوسرے علاقے میں آپ اس کو بھیجو گے تو یہ تو اسی ادھر بھی فساد کرے گا، فساد فی الارض کرے گا، ادھر زیادہ کرے گا، کوئی مجھے جانتا ہی نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو جیل میں ڈال دو، اس آدمی کو جیل میں ڈال دو اور جیل میں ہی مر جائے، اس کو باہر نہ نکالو، ٹھیک ہے، او ینفوا من الارض، یا اس کو دور رکھو، یا انہیں دور رکھو من الارض، زمین سے دور رکھو، مطلب یہ اس کو جیل میں ڈال دو، لوگوں کے سامنے نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنے تھے؟ پہلا وہ تھا کہ جس نے کیا کیا ہے؟ صرف قتل کیا ہے، تو اس کو قتل کر دو۔ دوسرا وہ جس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا، یہ آیت اس طرح سمجھ نہیں آئے گی۔ دوسرا وہ جس نے قتل بھی کیا اور مال بھی لیا، تو اسے کیا کر دیے؟ سولی پر بھی لٹکایا جائے زندہ، اور اس کو نیزے میں مار مار کے قتل۔ تیسرا وہ تھا کہ جس نے صرف مال لیا ہے تو اس کے جو ہے ہاتھ پاؤں کاٹ۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جس نے نہ مال لیا نہ قتل کیا، وہ ناکام ہوا اس چیزوں میں لے کر، نہ اس نے مال لے لیا، تو فرمایا اسے کیا کر دیا جائے؟ انہیں زمین سے دور رکھا جائے۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ رسوائی ہے ان کے لیے دنیا میں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ۔ اور فرمایا ولہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ فرمایا الا الذین، مگر وہ لوگ تابو جنہوں نے توبہ کیا، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تقدروا علیہم، تم ان پر قابو پاؤ۔ آپ کے حکام کو، حکم ہے کہ حکام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈاکو نے مال لیا، مال لے کر وہ بھاگ گیا، اور بھاگنے کے بعد ابھی آپ نے ان کو پکڑا نہیں ہے، حکومت کو ہے خطاب ہے کہ آپ لوگوں نے ابھی پکڑا نہیں ہے، آپ کے پکڑنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی کہ میں آئندہ کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، اللہ سے معافی مانگ لی، تو فرمایا اس کو پھر کیا کر دو؟ چھوڑ دو، ٹھیک ہے، اللہ نے اپنا حق معاف کر دیا ہے۔ ہاں، وہ جو مال اس نے لیا ہے وہ مال اس بندے کو دے گا، ٹھیک ہے، جو مال لیا ہے وہ مال دے گا۔ ہاں، جو اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے نا، تو اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، مال لے کر بھاگا اور اس کے بعد اس نے معافی مانگی تو مال تو دے دے گا، وہ بندے کا حق اللہ جو ہے، اس نے معافی اللہ سے مانگ لیا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ فرمایا فَاعْلَمُوا، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، اس کو پکڑتے ہیں، اول تو مال ملتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے مال کدھر ہے، اور دوسرا اگر مال ہوتا بھی ہے، جو طاقتور سامیاں جو سامنے ہوتی ہے پکڑنے والی ہیں، تو وہ مال اپنے پاس رکھ لیتی، یا کمزور کو جو ہے دیتی نہیں ہے، وہ آپس میں مکس کر دیتے ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے۔ فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ اپنا حق معاف کر دے گا، لیکن بندے کو تم نے حق دینا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ